سوچئے اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں. اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا, یہ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے. اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے 100 درجے. اللہ نے کہا مطلب اللہ کے نبی نے کہا, اللہ نے فرمایا, یعنی حدیث قدسی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں. دنیا میں جو تم رحم و کرم, محبت و الفت دیکھ رہے ہو, یہ ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے. رحمت کے 100 درجوں میں سے صرف ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے. 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں. اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں؟ 100. اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے؟ صرف ایک. ایک مرغی کو دیکھیے آپ, مرغی بلی کو دیکھ کے فوراً بھاگتی ہے, لیکن وہی مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, اور مرغی جہاں سڑک پر دانا چگتی ہے اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں, اچانک بلی کو دیکھتی ہے مرغی تو بھاگتی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے وہ مرغی اب بھاگ نہیں رہی ہے کیونکہ جانتی ہے اگر میں بھاگوں گی تو میرے بچے مارے جائیں گے. وہ مرغی اپنے پروں سے کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے. اس مرغی کے اندر اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کی الفت کے لیے پروں کا کھول دینا اور اپنے بچوں کا سمیٹ لینا, یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے. یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے, 99 درجے نہیں. ایک کتیا جب اس کے بچے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے اپنے بچوں کو جنم دے سکیں جہاں دوسرے کتے نہ پہنچ پائے اور خطرناک جانور وہاں پہنچ کر ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالے. آپ نے دیکھا کبھی وہ کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کے بچے محفوظ رہ سکیں. یہ محبت اس کتیا کے اندر کس نے ڈالی؟ ایک بکری کو دیکھیے, ایک گائے کو دیکھیے, ایک بھینس کو دیکھیے, جب وہ بچہ جنتی ہے تو کتنی غلاظت اور گندگی اس بکری کے بچے کے اندر ہوتی ہے. وہ بکری, وہ بھینس, وہ گائے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے اور اپنے بچے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے پہ روح پھونک دیتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے جب بھینس یا گائے کا مالک اس گائے کے دودھ کو دوہتا ہے تو گائے اور بھینس اپنے بچے کو پلانے کے لیے تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے. تصور کرو, اور جب اس کے بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو فوراً وہ گائے اور بھینس دودھ کو نیچے اتار کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے. یہ محبت, یہ الفت اس گائے کے اندر, اس بھینس کے اندر, اس بکری کے اندر کس نے رکھی ہے؟ یہ اسی محبت, اسی رحمت کے ایک درجے کا حال, اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے. اور سنیے جس نے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہو وہ کتنا مہربان ہوگا. ایک بکری جب اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے, ایک کتیا اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے, ایک مرغی اپنے بچوں کے لیے اتنا مہربان ہے, تو سوچئے یہ ابھی ایک درجہ ہے. ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا. ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی. جو قیدی قید کر کے لائے گئے, جو مجرم قید کر کے لائے گئے, ان مجرمین کی لسٹ میں, ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی. اس کا بچہ کہیں شیرخوار بچہ, دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا, کہیں کھو گیا تھا, دودھ پیتا بچہ. یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے, اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے, کیا سزا ملے گی. اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے. وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں ہوگا. یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا. اس میدان میں اس عورت کو بھی لایا گیا. وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی, جس چھوٹے بچے کو دیکھتی, جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی,
چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی، ایسا کیوں ہے؟ جواب دلائے اللہ کے نبی، اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا، اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے ساتھیوں، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، تو تم کیا امید رکھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال۔ جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ لیکن بندے گناہ کر کر کے، شرک کر کے، بدعتیں کر کے، شراب نوشی کر کے، حرام کھا کر، حرام کے کاروبار کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کی رحمت پھر غضب میں بدل جاتی ہے۔ ورنہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی۔ جس کے پاس 100 درجے رحمت ہو وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ جہنم؟ آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی بیٹی ہے، شادی ہوئی، آپ نے بہت سے برتن اس کو جہیز میں دیے، کانچ کے 2 برتن، کانچ کے 2 گلاس، شیشے کے 2 گلاس آپ نے اس کو دیے، بہت سے برتن دیے، لیکن 2 گلاس رکھے ہوئے تھے الماری میں، اور کانچ کے دونوں گلاس جس کو آپ کی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد روزانہ صاف کر کے رکھتی تھی، اچانک دونوں گلاس گرتے ہیں نیچے۔ ایک گلاس تو ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جاتا ہے اور دوسرا گلاس بچ جاتا ہے۔ اتفاق ہے، دوسرا گلاس بچ جاتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کی بیٹی کس گلاس کی حفاظت کرے گی؟ جو بچ گیا اس کی یا جو ٹوٹ گیا اس کی؟ کوئی بھی عقل مند انسان ہوگا، اس کو اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے تو یہی کہے گا، ارے جو ٹوٹ گیا اس کی کیا حفاظت کرے گی؟ وہ تو چکنا چور ہو گیا ہے، اس کی حفاظت کرے گی جو بچ گیا ہے۔ تو جو گلاس بچ گیا اس کو اٹھائے گی، اس کو پوچھے گی اور پھر رکھ دے گی، اور جو ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا، وہ جانتی ہے کہ جو نہیں سکتا، اب اس کو گھر میں بھی رکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ جھاڑو سے ادھر ادھر کانچ تو نہیں بکھر گئی، کسی کے پیر میں نہ چپ جائے، اس لیے اس جگہ کو صاف کر کے اس ٹوٹے ہوئے کانچ کے گلاس کو صاف کرے گی اور ایک برتن میں لے کر ڈسٹ بن میں ڈال دے گی یا باہر کوڑے میں جا کر پھینک دے گی۔ اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو کبھی وہ اپنے پاس کیوں؟ ہر چیز کا ایک کوشچن ہوتا ہے، کیوں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ وہ صحیح سلامت گلاس کی حفاظت کر رہی ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے گلاس کو گھر سے باہر کیوں پھینک رہی ہے؟ اس کیوں کا جواب ہے، صحیح سلامت گلاس کی حفاظت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ کام کی چیز ہے، وہ پینے کے کام آئے گا، مہمانوں کو پانی پلانے کے کام یا چائے پلانے کے کام یا دودھ پلانے کے کام آئے گا، لیکن ٹوٹا ہوا برتن کسی کام کا نہیں، اس لیے اس کو باہر۔ چلیے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹے جوان ہیں، ایک پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا ہے، اس کی سرکاری سروس لگ گئی ہے، اس کو 1 لاکھ روپے مہینہ مل رہا ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بیٹا 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے، اور اسی پر وہ اپنا پیٹ بھی پالتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ لیکن اسی ماں کا ایک دوسرا بیٹا ہے، وہ بھی جوان ہے، لیکن اس کے دونوں پیروں میں پولیو ہے، لقبہ مار چکا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں کمپن ہے، ہاتھ بھی اس کے لقبہ مار چکے، وہ نہ اٹھنے کے لائق ہے، نہ اپنے
بچے کی عمر بھی 18-20 سال ہے, اس کا بھائی بھی 20-22 سال کا ہے جو کماتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے, لیکن یہ بیچارہ اپاہج بچہ, دونوں پیروں سے اپاہج, دونوں ہاتھوں سے اپاہج, بستر پر لیٹا ہے. یہ نہ کما سکتا ہے, نہ ماں کا پیٹ بھر سکتا ہے, نہ خود کھا سکتا ہے. یہ بچہ بھی ناکارہ ہے, کسی کام کا نہیں ہے, بیکار ہے, بلکہ یہ بچہ اپنے ماں پر بھی بوجھ بنا ہے, بلکہ اپنے بڑے بھائی کے اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ماں ان دونوں بچوں میں سے کس بچے کی حفاظت کرے گی اور کس بچے کو اپنے گھر سے باہر نکالے گی؟ آپ کا جواب ہوگا وہ کسی بھی بچے کو باہر نہیں نکالے گی. وہی عورت جو کانچ کے گلاس کی حفاظت کر رہی ہے جو بچ گیا کیونکہ وہ کام کا ہے, لیکن ماں اس کام کے بچے سے زیادہ دیکھ ریکھ اس بچے کی کر رہی ہے جو دونوں بستر, اپنے دونوں پیروں دونوں ہاتھوں سے اپاہج اور لقمے کا شکار ہے, فالج مار چکی ہے, اس کی حفاظت کر رہی ہے. اللہ سے مطلب یہ ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکبر, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ اکبر. کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں, نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح. تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں, یہ رکوع سیکھو. نمازیں تو بہت پڑی ہوں گی, سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں, مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو, ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے اور کمر بالکل سیدھی. اس کے بعد پڑھو سبحان رب العظیم, سبحان رب العظیم, ایسے نہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان رب العظیم ایسے نہیں, ایک ایک جملہ صاف, ایک ایک لفظ صاف. سبحان ربی العظیم, ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, 3 بار, 5 بار, 7 بار, کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے. لیکن کب؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ, تب تک کمر سیدھی, پہلے پکڑو گھٹنا, کمر سیدھی. جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے, اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم. کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا, یہاں تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم, سبحان ربی. ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے سبحان ربی, جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے. سب اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, ماری کوے کی چونچ, ہو گئی 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے. چلو یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چونچو کا مربع تھا یہ کیا, اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہوں. ایسی نماز, شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی, وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی, اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. آج اس سجدے کی ضرورت ہے. آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے, ناک اپنی زمین پر رگڑے, ماتھا اس کا زمین پر ہو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا, کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں, تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھیں, قحط پڑا ہوتا تھا, تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, فصلیں تباہ ہو جائیں گی. ایک سجدہ کرتے تھے اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا. اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دار بارش ہونے لگتی تھی. کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں, کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو, کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ, اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دے. ایک ہماری بھی نمازیں ہیں, ادھر بھی سجدہ, اللہ سے بھی مدد, غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے. کہاں سے صدا سنیں, جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے سنماشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, اور میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا, تیرا دل لگا ہی نہیں ہے, تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے, تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے, تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے. نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں. ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا, نماز کے لیے تو حکم ہے, نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں, صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. یا
अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चलिए आज तुमसे एक सवाल करता हूं और देखता हूं कि कितने लोग गौर से सुन रहे हैं मेरी बात। अल्लाह ताला ने यहाँ दो चीजें पेश की हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या कहा? सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद। कितनी चीजें बताई? दो। तो कहना क्या चाहिए था? अल्लाह ताला इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वल मुसल्लीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ और नमाज पढ़ने वालों के साथ है। दोनों बातें जब कही तो दोनों, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। मदद कह रहा अल्लाह सब्र और नमाज के जरिए मांगो, लेकिन आगे कह क्या रहा है? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा उसने कि नमाज पढ़ने वालों के। कभी सोचा क्यों? और कभी आपने मौलाना लोगों से सवाल किया कि यहाँ दो चीजें बताई अल्लाह ने कि सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, तो आगे ये क्यों कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है? ये क्यों नहीं कहा कि सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है? अच्छा एक बात बताइए, नमाज सबसे बड़ी इबादत है। इबादतों में तौहीद के बाद, कलमे के इकरार के बाद सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। तो नमाज का लफ्ज पहले आना चाहिए, नमाज का लफ्ज पहले आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा पहले? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, पहले सब्र आ रहा है, बाद में सलात आ रहा है। यानी पहले सब्र और बाद में नमाज, इन दोनों के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। पहले नमाज आना चाहिए, लेकिन पहले सब्र आ रहा है। क्यों? मैं समझता हूं कि शायद ये तकरीर मैंने कही ना, ये जुमले मैंने अभी तक कहीं नहीं बोले। तो सुनो, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, सब्र करना आसान। यहाँ मुश्किल चीज को अल्लाह ने पहले पेश किया। अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इमाम पहुंच गया, मुअज्जिन हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। हम वुजू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी माँ बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुने, हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी न जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूंगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दें कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है, इस मौके पर सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो।